کہتے ہیں کہ ابتدا میں شیطان ابلیس بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ وہ بڑی سخت محنت کے بعد کسی کو گناہ پر آمادہ کرتا، کسی بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا یا پھر اسے جھوٹ بولنے پر اکساتا، مگر جیسے ہی اس بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا تو وہ فوری رب سے توبہ استغفار کرنے لگتا۔ نتیجہ یہ کہ رب کی رحمت سے نہ صرف اسے معافی حاصل ہو جاتی بلکہ بعض اوقات اس کا مرتبہ بھی بڑھا دیا جاتا۔ ظاہر ہے یہ صورتحال ابلیس کے لیے نہایت پریشان کن تھی، اور اسے دیکھ کر اس نے ایک نئی پالیسی بنائی، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ انسان سے گناہ کچھ اس ڈھنگ میں کروائے جائیں کہ وہ انہیں گناہ سمجھ کر نہ کرے بلکہ ثواب جان کر انجام دے۔ صاحبو، اب جب کسی عمل کو گناہ سمجھا ہی نہ جائے گا بلکہ یہ سوچا جائے گا کہ اس سے آپ متقی ہو رہے ہیں، آپ کے درجات بڑھ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ توبہ کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ثواب سمجھ کر کبھی تو کسی پیر فقیر کو سجدہ کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی ہزاروں بے گناہوں کو جان سے مار دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ کم از کم گناہ کو گناہ تسلیم کیا جائے اور اس کے کرنے کے لیے کوئی بہانہ یا تعویل نہ گھڑی جائے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ بات بظاہر اہم محسوس نہیں ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان میں احساس ندامت باقی رہے تو بہر کیف پلٹ آنے کی امید بھی باقی رہتی ہے، مگر اگر گناہ کی سنگینی کا احساس ہی دل سے رفع ہو جائے تو پھر ایسا شخص پوری زندگی اسی عمل میں ملوث رہتا ہے۔ یہ گناہ اس کی عادت اور پھر آخر میں اس کی خصلت بن جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا، اور ہم اس سے بھی واقف ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی ممنوع شجر کا پھل کھا کر رب العزت کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ پھر وہ کون سا جوہری فرق تھا جس کی بنیاد پر ابلیس کو تو تا قیامت ملعون قرار دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کی خلعت پہنائی گئی؟ فرق اس سے زیادہ کچھ نہ تھا کہ ابلیس نے اعتراف جرم کی بجائے اللہ تعالیٰ ہی پر بھٹکانے کا الزام لگا دیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے احساس ندامت ظاہر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احساس ندامت رکھنا کس قدر مؤثر اور ضروری ہے۔ عظیم نامہ از عظیم الرحمن عثمانی۔